السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے قرآنی مستورات، یعنی وہ عورتیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مردوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور عورتوں کا بھی، تاکہ ہم ان کو سن کر یا ہم ان کو پڑھ کر اپنی اصلاح کریں۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو عنوان ہے کہ وہ عورت جس کا نکاح جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو جنت میں جمع کریں گے، ایک مجلس لگیں گی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ تو میرے عزیزو، وہ بی بی حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرما رہے فرعون کی بیوی کی، کہ جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، آپ مجھے جنت میں اپنے پاس ایک محل بنا دیجیے اور مجھے آپ نجات دیجیے فرعون سے، اس کے کام سے اور ظالم قوم سے۔ حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہا پیدا ہوئے۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرعون، یعنی مصر کا جو کوئی بادشاہ ہوگا اسے فرعون کہا جاتا ہے۔ یہاں فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون مراد ہے۔ ایک نجومی نے اس فرعون کو خبر دی کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ لہذا فرعون نے یہ کام شروع کیا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی باندیوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صندوق کھولا تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک نورانی شکل والا معصوم سا بچہ اس کے اندر سو رہا ہے۔ ایک تو بچے کے اندر معصومیت ہوتی ہے، جو کوئی اسے دیکھتا ہے تو دیکھتے سے اسے محبت کرنے لگتا ہے، اسی لیے کہ بچے کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے اوپر گناہوں کی گندگی نہیں ہوتی۔ ہمارے چہروں کے اندر، ہمارے دل میں، دماغ میں گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے چہروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو بچے کے اندر معصومیت ہوتی ہے، اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ان گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور تھا۔ تیسری جو چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ محبت ڈال دی تھی۔ جو کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو ان سے محبت کرنے لگتا۔ تو حضرت عاسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگی۔ فرعون کی پولیس کو جب پتہ چلا کہ بچہ محل میں آیا ہے تو وہ حضرت عاسیہ کے پاس آئی اور بچہ مانگا تاکہ اس کو قتل کرے۔ حضرت عاسیہ نے منع کر دیا، کہا کہ تم جاؤ، میں فرعون سے بات کروں گی۔ لہذا جب فرعون آیا تو حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے فرعون، آپ اسے قتل مت کیجیے، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، اس لیے کہ
حضرت آسیہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا فرعون آخرکار حضرت آسیہ کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معافی دے دی۔ میرے عزیزو، اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو جادوگر تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس کے اندر فرعون نے تمام گاؤں والوں کو بھی جمع کیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ جَمِيعًا، کہ فرعون نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جب جادوگر ہار گئے تو جادوگر بھی تمام کے تمام ایمان لے آئے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئی۔ حضرت آسیہ کا ایمان لانا جب فرعون کو پتہ چلا تو بڑا غصہ ہوا، وہ حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ حضرت آسیہ کے لیے فرعون نے سونے کا محل تیار کیا تھا، ہر طرح کی عیش و عشرت میں حضرت آسیہ کو رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ حضرت آسیہ ایمان لے آئی تو اس کی جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی۔ اس نے حضرت آسیہ کو تکلیفیں دینا شروع کی، ستانا شروع کیا، کہا کہ تو میری بیوی ہو کر میرے دشمن پر ایمان لے آئی، ایک تو اس سے انکار کر دے، اس سے پھر جا، نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ لہذا تکلیفیں دینا شروع کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل سے نکال کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا۔ جب حضرت آسیہ اس پر بھی نہیں مانی تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پھیلائے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کھیل ٹوکی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں، دونوں پیروں میں کھیل ٹوکی، خون بہتا رہا، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے نہیں پھری۔ میرے عزیزو، اس کے بعد فرعون نے ایک بڑا پتھر منگوایا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر رکھا اور پھر کہا کہ دیکھ، تجھے ایک آخری مہلت دی جاتی ہے، اب بھی انکار کر دے تو جو بھی تیری نعمت تھی، تیرا عیش و عشرت تھا، تجھے واپس مل جائے گا، تجھے واپس محل میں لے جایا جائے گا، تجھے پھر سے وہی عزت ملے گی۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانی، وہ سمجھ گئی کہ فرعون اب مجھے قتل کر دے گا۔ لہذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، وقالت امرأۃ فرعون۔ میرے عزیزو، حدیث کی کتاب میں ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، نسائی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ کہا تھا، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو فرعون نے اس وقت جواب دیا تھا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آیا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ اور حضرت آسیہ کا یہ جملہ کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے عزیزو، اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اپنی زبان سے سوچ سمجھ کے کلمات نکالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت آسیہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد